السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 16 ہے۔ تو اسٹیٹسٹیکل انفرنس میں آگے جو اس کی برانچ ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز، اس سے متعلق یہ چیپٹر ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم ہائپوتھسز ٹیسٹنگ یا ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ اس میں جو مین ٹاپکس ہیں، مین جو ٹرمینالوجی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے اس پورے چیپٹر میں، مختلف جو ہے مرحلوں میں۔ تو جو امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں اس چیپٹر سے ریلیونٹ، اس چیپٹر میں جو ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہیں، یہ ساری لسٹ میں نے ایک بنائی ہے سب کو ارینج کر کے۔ تو اس میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے نل ہائپوتھسز، یہ ہم دیکھیں گے، ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر الٹرنیٹیو ہائپوتھسز کیا ہوتا ہے، سمپل ہائپوتھسز، کمپوزٹ ہائپوتھسز، اور پھر ایک ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے ٹیسٹ اسٹیٹسٹک، یہ ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں۔ پھر نیکسٹ ایکسیپٹنس اینڈ ریجیکشن ریجن، ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ایرر، سگنیفیکینس لیول، پاور آف اے ٹیسٹ، ون ٹیلڈ اینڈ ٹو ٹیل ٹیسٹ۔ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز ہے کیا بیسیکلی۔ آپ دیکھیں، آپ کے یہ جو چیپٹر نمبر 16 ہے بک پہ، اس کے فرسٹ پیج کے اوپر ہی اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ہائپوتھسز سے مراد یہ ہے کہ پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں ہم کوئی ریزلٹ اس کے بارے میں ڈرا کرتے ہیں آن دی بیسس آف سیمپل انفارمیشن، کہ پاپولیشن پیرامیٹر مثلاً ہمارے پاس ان نون ہو، ان نون ہی ہوتا ہے موسٹ آف دی کیسز میں، جب ان نون ہو پاپولیشن پیرامیٹر تو ایسٹیمیشن میں تو ہم اس کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا ایک ایسٹیمیٹ کیا آتا ہے۔ اب پھر جب ٹیسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایسٹیمیٹ ہم نے کی ہے ویلیو، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا ہم نے اس ویلیو کو، پیرامیٹر کی ویلیو کو صحیح ایسٹیمیٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو ہم کوئی بھی ازمپشن اباؤٹ دی پاپولیشن پیرامیٹر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سارے پروسیجر کو ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز کہتے ہیں، کہ پاپولیشن کے بارے میں کوئی بھی ازمپشن ہے، کوئی مفروضہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس مفروضے کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں آن دی بیسس آف سیمپل انفارمیشن، کہ سیمپل سے ایک پاپولیشن سے ایک سیمپل لیتے ہیں، سیمپل کو پھر اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا ایک میتھڈ ہے اسٹڈی کیسے کرنا ہے ہم نے۔ تو اسٹڈی کے بعد جو ہے ہم ایک رزلٹ ڈرا کر لیتے ہیں کہ پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں، کہ وہ پیرامیٹر جو ہے اس کی کوئی خاص ویلیو ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ہے ویلیو یا نہیں۔ تو ٹیسٹنگ انفرنس میں، ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز میں ہم پاپولیشن کے بارے میں کوئی ہائپوتھسز بنا کے اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں یوزنگ سیمپل انفارمیشن۔ تو یہ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز ہے۔ ڈیفینیشن اس کی پراپر جو ہے آپ اس چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ ہی دیکھیں تو اوپر فرسٹ پیراگراف میں یہ ڈیفینیشن آپ کو ملے گی۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس جو یہ ٹرمینالوجی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نل ہائپوتھسز، الٹرنیٹیو ہائپوتھسز۔ اب یہ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز جو ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہے، کہ اس میں کچھ سٹیپس ہیں، تو وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں، ان کو کرنے سے پہلے جو ہے کچھ ٹرمینالوجیز، کچھ آئیڈیاز جو بیسک ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس ٹاپک میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس بک میں بھی جو ہے آپ کے شروع کے جو پیجز ہیں ان میں یہ ان ٹرمز کے بارے میں، ان کنسیپٹس کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے ڈیٹیل سے۔ تو سب سے پہلے نل ہائپوتھسز اینڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھسز۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آگے آ جائیں اس پیج پہ، سلائڈ پہ۔ تو نل ہائپوتھسز کو ہم ڈینوٹ ایچ ناٹ سے کرتے ہیں، ایچ فار ہائپوتھسز، اور نیچے سبسکرپٹ میں او لگا دیتے ہیں، زیرو لگا دیں، او لگا دیں، تو ایچ ناٹ ہم اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زیرو ایچ اور سبسکرپٹ میں زیرو، نوٹیشن ہے یہ۔ اب یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بک پہ بھی آپ کو یہ ملے گی۔ تو ایچ ناٹ از null hypothesis is any hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true،
کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہائپوتھیسس پاپولیشن کے متعلق کوئی مفروضہ جو ہے وہ ٹرو ہے، وہ ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، اور ہم اس کو اب ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مفروضہ، یہ ہائپوتھیسس ٹرو ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اب اس کے بارے میں ہم ایک طرح سے کاؤنٹر آرگومنٹس اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو ہم غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سمپل جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنا یاد رکھیں، ٹیسٹڈ فار ایچ ناٹ جو ہوتا ہے نال ہائپوتھیسس، کوئی بھی ایسا ہائپوتھیسس جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں فار پاسبل ریجیکشن انڈر assumption that it is true۔ تو ایزیوم ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس ٹرو ہے، اور ہم جو ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں سیمپل سے، ٹھیک ہے۔ اس کا آگے پروسیجر ہم پڑھیں گے کہ سیمپل سے ڈیٹا لے کے، پاپولیشن سے ایک سیمپل لے کے سیمپل کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایچ ناٹ کو ریجیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے، اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مین جو ہے آپ نے بس یہ جو ہے 2 لائنوں میں یہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ ٹیسٹڈ فار پاسبل ریجیکشن انڈر assumption that it is true۔ تو یہ نل ہائپوتھیسس ایچ ناٹ کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس جہاں بھی آپ کریں گے آگے جو ہے اس بک میں یہ سارا کورس جو ہے اس کے بعد ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس ہی ہے، تو آپ کو ایچ ناٹ اور ایچ ون سے پورے چیپٹر میں سارے کورس میں ہی واسطہ پڑے گا۔ تو نیکسٹ جو ہے نل ہائپوتھیسس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرا کنسیپٹ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کو ڈینوٹ ایچ ون سے کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن، یہ آپ نوٹ کر لیں، نیگیشن آف نل ہائپوتھیسس از کالڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس، کہ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہوتا ہے نل ہائپوتھیسس کی نیگیشن، مطلب اس کا انورس، اس کا الٹ، ٹھیک ہے۔ کہ مثلا آپ ایچ ناٹ میں ایک بات کر رہے ہیں کہ پاپولیشن پیرامیٹر کی ویلیو مثلا ہم کہتے ہیں کہ 36 ہے، ٹھیک ہے، تو ایچ ون اس کا یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایچ ون میں یہ کہیں گے کہ نہیں یہ 36 نہیں ہے، اس کی نیگیشن، ٹھیک ہے، اس کی نفی، ایچ ناٹ کی نفی، نل ہائپوتھیسس کی نفی، نیگیشن جو ہے اس کو ہم ایچ ون یا الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ تو ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس میں اسٹوڈنٹس یہ 2 جو ہائپوتھیسس ہیں یہ ہم نے بنانے ہوتے ہیں کسی بھی کوشچن میں، کسی بھی پرابلم میں۔ ایچ ناٹ بنائیں گے ہم، پھر ایچ ون بنائیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے ٹیسٹنگ میں فارمولیشن آف ہائپوتھیسس ہے، ایچ ناٹ ہے اور ایچ ون ہے۔ جب آپ نے یہ 2 ہائپوتھیسس بنا لیے تو پھر آگے جو ہے پروسیجر وہ ایزی ہو جاتا ہے، وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ مین کام اس میں فارمولیشن آف ہائپوتھیسس ہی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ ہم ایچ ناٹ کو اس طریقے سے لکھتے ہیں، فرسٹ جو ہے، فرسٹ ایگزامپل میں میں نے یہ لکھا ہے ایچ ناٹ، مثلا ہم کہتے ہیں کہ میو پاپولیشن مین کی ویلیو ایکول ٹو 36 ہے، تو یہ ایچ ناٹ ہے۔ ایچ ناٹ آگے کولن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کولن 2 ڈاٹس، ایچ ناٹ کولن میو ایکول ٹو 36، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ہائپوتھیسس بنایا کہ پیرامیٹر، مطلب پیرامیٹر جو میو ہے اس کی ویلیو ایکول ٹو 36 ہے، تو یہ ایچ ناٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نیگیشن کیا ہوگی، اس کے نیچے ہی دیکھیں ایچ ون الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس، اس کی نیگیشن ہوگی میو از ناٹ ایکول ٹو 36، ٹھیک ہے۔ یا پھر اور نیچے دیکھیں ایچ ون، اس کی نیگیشن یہ بھی ہو سکتی ہے میو از لیس دین 36، یا پھر اس میں نیکسٹ دیکھیں تو ایچ ون میو گریٹر دین 36، یہ نیچے کی طرف جو فرسٹ ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں، تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایچ ناٹ میو ایکول ٹو 36 ہے، تو اس کی نیگیشن میو ایکول ناٹ ایکول ٹو 36 یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی اس کی نیگیشن ہے، لیس دین 36 بھی اس کی نیگیشن ہے، گریٹر دین 36 بھی اس کی نیگیشن، یہ تینوں جو ہیں الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس بن سکتے ہیں جب ایچ ناٹ میو ایکول ٹو 36 ہوگا۔ تو اب نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ جو ہے سیکنڈ ایگزامپل میں ایچ ناٹ میو لیس دین ایکول ٹو 36، یہ ایچ ناٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے،
H0 में ये पॉसिबल है कि म्यू लेस देन इक्वल टू 36 हो, और H1 इसका क्या बनेगा, म्यू इज़ ग्रेटर देन 36। अब इसकी निगेशन जो है, इसकी निगेशन तो एक ही बनती है कि H0 में लेस देन इक्वल टू है तो H1 में ग्रेटर देन है। ये साइन आपने याद रखना। लेस देन इक्वल टू का उलट जो है वो ग्रेटर देन होता है, सारी बात है। और थर्ड केस में देखें कि म्यू आपका H0 ये बन सकता है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब इसका अपोजिट या इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू इज़ लेस देन 36, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट लेस देन होता है। तो ये तीन केसेस हैं, H0 और H1 इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इन तीन तरीक़ों से ही बन सकते हैं। तो इसमें ये आप एक नोट कर लें ये बात कि देखें इक्वलिटी का साइन जो है वो H0 में ही आता है, H1 में जो है इक्वलिटी का साइन नहीं होता, मतलब इक्वल टू का साइन इक्वलिटी में नहीं होता। मतलब देखें फर्स्ट केस में म्यू इक्वल टू 36, सेकंड में H0 में देखें म्यू लेस देन इक्वल टू, थर्ड में म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन जो H1 है उसमें कहीं भी इक्वल टू नहीं है, या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है या एक जगह नॉट इक्वल टू है। इक्वल टू H1 में नहीं आता। तो ये याद रखने के लिए ये आप एक पॉइंट भी नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरीके से आप बनाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ जो केसेस हैं कि अगर मीन को आपने टेस्ट करना है तो उसका क्या तरीका है, फिर आगे डिफरेंस ऑफ मीन्स या फिर आगे प्रोपोर्शंस को, इनकी टेस्टिंग भी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो है वो आइडिया जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स अब एक और जो चीज़ है आगे जो है, हाइपोथेसिस जो है वो कंपोजिट भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। मतलब सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है। सिंपल हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है कि जिसमें सारे पैरामीटर्स आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। तो इसमें पैरामीटर्स स्पेसिफाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, H मैंने कह दिया ऐसे, मसलन म्यू इक्वल टू 36, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड हो गए हैं, ठीक है। अब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 36, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25। ये जो पैरामीटर्स हैं हमें इनकी एक ही वैल्यू हमें दी गई है। तो इसे हम कहेंगे कि ये सिंपल हाइपोथेसिस है, जहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू हो, कि गिवन हो वैल्यू। अब कंपोजिट में ये होता है कि मसलन ये देखें म्यू ग्रेटर देन 36। अब इसमें एक वैल्यू नहीं है म्यू की। म्यू ग्रेटर देन 36 का मतलब है कि 36 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है म्यू की, 37, 38, 39 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब ये कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है इस केस में, तो इसको हम कहेंगे ये कंपोजिट है। अब सिंपल और कंपोजिट भी एक दूसरे के अपोजिट ही बन जाते हैं एक तरीके से। तो अब या फिर ये देखें सिग्मा स्क्वायर लेस दैन 25, इसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर लेस दैन 25 कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती है ना, पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इस केस में। तो ये भी कंपोजिट हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल है। या म्यू लेस दैन 36, सिग्मा स्क्वायर लेस दैन 25। तो ये जहाँ पे लेस दैन या ग्रेटर दैन ये साइन आएंगे H हाइपोथेसिस में, किसी भी हाइपोथेसिस में, तो उसे हम कहेंगे कि वो कंपोजिट है। और अगर जो है इक्वल होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो सिंपल है, जहाँ पे पैरामीटर्स की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन होगी तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हाइपोथेसिस है। तो स्टूडेंट्स बाकी जो है टॉपिक जो है नेक्स्ट के टेस्टिंग, हमने प्रॉपर टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मीन को, पॉपुलेशन मीन को फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे, तो उसका प्रोसीजर हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। और साथ ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी शुरू में, इनको भी हम जहाँ जहाँ में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब तक हम इन टॉपिक्स को टच करेंगे तो वहाँ पे हम इनको साथ साथ ही डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉपर जो मैथमेटिकल काम होता है वो हमने करना है। तो वो हम जो है बाकी काम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है आप नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस में आप ये देख लें कि डिफरेंस क्या होता है।
اور ساتھ ہی اسٹوڈنٹس اگر ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ اسٹیٹسٹک کیا ہے. ٹیسٹ اسٹیٹسٹک بیسیکلی ایک فارمولہ ہوتا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر ہم جو ہے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں بیسس دیتا ہے. ٹھیک ہے, بیسس فار ٹیسٹنگ نال ہائپوتھیسس. تو اب ٹیسٹ اسٹیٹسٹک میں ہم زیڈ اسٹیٹسٹک, ٹی اسٹیٹسٹک, کائی اسکوائر یا ایف, یہ کوئی بھی اسٹیٹسٹک جو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جن کیسز میں ضرورت پڑے گی وہ ہم یوز کرتے رہیں گے. ایکسیپٹنس ریجن اینڈ ریجیکشن ریجن, یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے جب اس ٹاپک پہ ہم آئیں گے تو ٹیسٹنگ میں, تو یہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. ٹائپ 1 ٹائپ 2 ایرر, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ہم جو ہے بعد میں ڈسکس کر لیں گے. تو یہ کچھ آئیڈیاز ہیں جو کہ ہم نے پڑھنے ہیں اس چیپٹر میں. لیکن ابھی جو ہے اس لیکچر میں آپ نے H0 اور H1 اور کمپوزٹ سمپل ہائپوتھیسس ان کی ڈیفینیشنز کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیسز جو میں نے بنائے ہیں کس طریقے سے بنتے ہیں H0 اور ان کے اپوزٹ H1, وہ آپ نے دیکھ لیا. تو باقی اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے, نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. یہاں تک اگر کوئی کوشچن ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور باقی انشاءاللہ ہم کوشچن جو ہیں اس کے ایکسرسائز کے یا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. جی اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.